کہ یہ موبائل ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے. اب اس موبائل کے اندر کیا ہے، خیال آنا شروع ہو جائیں. ابھی موبائل کیا ہو جائے، پریشان ہو جائے. ابھی اس کے اندر خیال آیا کہ میں تو جو ہے وہ لجنہ میں پاس نہ ہو سکا تو میری شادی نہیں ہوگی، شادی نہیں ہوگا تو میں زندگی کیسے گزاروں گا، فوراً پریشان ہو جائے. پھر اسے خیال آیا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے بھئی، نکاح تو گھر والے کر دیں گے، بات چیت تو چلتی رہے گی، یہ تو اچھی بات ہے، نظام چلتا رہے گا. پھر فوراً کیا آگے، خوشی آ گئی. یہ جو خوشی اور غم کے احساسات پیدا ہو رہے ہیں دل کے اندر، یہ چیز کیا موبائل میں پیدا ہو سکتی ہے؟ خود بخود تو پیدا نہیں ہو سکتی. اسی طریقے سے موبائل کے اندر خیال آ گیا کہ چلو اٹھو ہم باہر گھومنے چلتے ہیں، ہوا لینے چلتے ہیں، خیال آ گیا. پھر خیال آ کہ چھوڑو جی ہوا کیا لے رہی ہے، ادھر ہی بیٹھ کے ٹائم پاس کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب انہوں نے جب برین کے اوپر بحث کی کہ بھئی یہ ہمارا برین ہے، برین کے اندر کیا ہے، نیورون سسٹم ہے، اس کے اندر کیا ہے، برق یعنی بجلی کیا ہے، چل رہی ہے، ادھر ادھر سے چل رہی ہے، ان کو یہ چیز نظر آ رہی ہے. لیکن انہوں نے کیا دیکھا، کبھی اس کے اندر یہ خیال آ جاتا ہے کہ وہ خوش ہو جاتا ہے، کبھی اس کے اندر خیال آ جاتا ہے کہ چلو جی باہر چلتے ہیں ہوا کھانے، کبھی خیال آ جاتا ہے کہ چلو سو جاتے ہیں، کبھی خیال آتا ہے کہ چلو فیس بک چلاتے ہیں، کبھی خیال آتا ہے کہ چلو پڑھ لیتے ہیں. یہ جو خیال اس کے اندر جنم لے رہے ہیں، کوئی نہ کوئی اس کی علت تو ہوگی نا، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ہیوم ڈیوڈ آیا، اس نے کہا کہ بھئی یہ جو ہے نا، ادھر بجلی چمکی نیورون کے اندر، ادھر آپ کا خیال آیا کہ چلو یہ فیس بک چلاتے ہیں. اب فیس بک چلانے کا خیال کس نے پیدا کیا؟ ٹھیک ہے، اے اور بی کو آپ کر لینا. اے اور بی میں کیا ہے، فیس بک کا خیال آیا چلانے کا، کہاں پہ آیا، بی یعنی نیورون میں آیا، نیورون کے اندر بجلی چمکی، خیال آ گیا. یہ خیال جنم کس نے دیا، کیسے آ گیا خیال؟ خود بخود، ٹھیک ہے. سب کے دماغوں میں وہ چپ لگی ہوئی ہے نا نیورون کی. ایک کو خیال آیا فیس بک کو چلانے کا، دوسرے کو یہ خیال نہیں آیا. ایک کا خیال آیا کہ چلے میں سو جاتا ہوں، دوسرے کو یہ خیال نہیں آیا. یہ خیال خود بخود کیسے آتے ہیں؟ خیالوں کے اوپر تو کسی کا کنٹرول نہیں ہے نا. آپ کیا کہتے ہیں کہ میرا جی ذہن چل رہا ہے، میں کنٹرول نہیں کر پا رہا، بس خیال آ رہے ہیں. چاہتا بھی ہوں کہ نہ خیال ہیں، پھر بھی خیال آ رہے ہیں. اچھے بھی خیال آ جاتے ہیں، برے بھی خیال آ جاتے ہیں. لوگ مسئلے پوچھتے ہیں کہ نماز کے دوران بھی برے خیال آتے ہیں، کنٹرول ہی نہیں ہے. تو آپ کیا کہیں کہ نماز کے دوران بندر کا خیال نہیں لے کر آؤ گے، جیسے کہ بندر کا خیال نہیں آنا، وہ خود بخود آنا شروع ہو جائے گا. اسے کیا کہتے ہیں کہ رات کا ارادہ تھا کہ ہم یہ کام کریں گے، پھر ارادہ ٹوٹ جاتا ہے. مولوی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ ارادوں کے ٹوٹنے سے میں نے رب کو پہچان لیا. تو یہ ارادہ بنا، پھر ارادہ کیسے ٹوٹا؟ پہلے تو پورا پلان تھا، پھر اچانک کیوں خیال آ گیا کہ یہ کام نہیں کرتے؟ اس کے پیچھے وجہ کیا بن رہی ہے، کہاں سے یہ چیز آ رہی ہے؟ ہوم ڈیوڈ اور اس جیسے لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھئی ہم علت اور معلول کو نفی کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ خود بخود آ رہے ہیں، بھئی صدفتاً اور اچانک آ رہے ہیں. ادھر سے انسانی شعور کیا کہتا ہے کہ بھئی اچانک کوئی چیز نہیں ہوتی، پیچھے کوئی نہ کوئی کیا ہوگی، وجہ ہوگی. اب وہ وجہ کیا ہوگی، وہ مادہ میں ان کو وجہ نہیں نظر آئے گی. سائنس جتنی ترقی کر لے، مادہ کے اوپر ہی رکے گی نا. اس نے غیر مادی اور میٹا فزیکل میں جانی نہیں ہے، فزیکل کے اوپر رکے گی. تو جتنی ترقی کر لے، وہ برین کے اندر سے کچھ بھی نہیں نکال سکتی کہ برین کے اندر یہ چیز سبب بنی کہ اس کو یہ والا خیال آیا، اس کے چپ میں یہ چیز سبب بنی، اس کو یہ والا خیال آیا. یہ سائنس اس تک نہیں پہنچ سکتی. آپ کو اس کے لیے ماننا پڑے گا، کیا ماننا پڑے گا؟ کہ ایک غیر مادی ہے، ایک غیر مادی وجود ہے جو وجود سبب بن رہا ہے ان خیالات کا. اب وہ وجود کیا ہیں، ہم اسلامی نقطہ نگاہ سے دیکھتے ہیں، جو ہمیں اہل بیت علیہ السلام نے اور قرآن مجید نے ہمیں سکھایا. ٹھیک ہے، سوال کیا ہے، سائنس کے مشکل پرابلم کیا ہے؟ ہارڈ پرابلم آف سائنس، ہارڈ پرابلم آف کانشیننس، کہ ہمارے خیالات، ہمارے شعور کہاں سے جنم لیتے ہیں؟ خود بخود جو آ جاتے ہیں خیال، خود بخود ایک چیز آ جاتی ہے. میں پریشان ہو جاتا ہوں، میں خوش ہو جاتا ہوں. یہ چیزیں کہاں پہ ہیں؟ موبائل میں تو ایسا نہیں ہوتا. اے آئی انہوں نے روبوٹ بنا دیا، اس میں تو ایسا نہیں ہوتا کہ اے روبوٹ بنایا، وہ رات کو سوچ رہا تھا، صبح آپ نے دیکھا تو وہ کیا ہے، گلی میں گھوم رہے. کیوں جی؟ اس کے ذہن میں خیال آ گیا کہ مجھے گلی میں گھومنا تھا. اور جو دوسرا روبوٹ اس کے ساتھ کا تھا، وہ کیا ہے، صبح سویا ہوا ہے، اس کے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا. ٹھیک ہے، تو یہ باقاعدہ ان کا ایک تھیوری ہے، یعنی یہ بھی آپ سرچ کیجیے گا، کیا انسان روبوٹ کے اندر شعور پیدا کر سکتا ہے، احساس پیدا کر سکتا ہے؟ ابھی تک سائنس کہتی ہے ہمیں اس کی وجہ نہیں پتہ چل رہی، بھئی یہ شعور ہوتا کہاں سے ہے، کہاں سے پیدا ہوتا ہے، اس کی علت نہیں پتہ چل رہی. تو کچھ لوگ تو اس میں کیا ہوئے، ہوم ڈیوڈ جیسے، انہوں نے کہا علت و معلول کا سلسلہ ختم کرو. اور ہم کیا کہتے ہیں، یہ بدیہی کے خلاف ہے. بدیہی جب طور پہ آپ کہہ رہے ہیں ہر چیز کے پیچھے علت ہوتی ہے، علت تو ہوگی. پھر وہ علت کیا ہوگی؟ ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ علت کیا ہے، غیر مادی وجود ہوگی، غیر مادی وجود. اب وہ غیر مادی وجود کیا ہے، ہم وہ بنا دیتے ہیں نفس امارہ.
नफ्स लवामा शैतान। ठीक है जी। मेरे जहन में ख्याल आया कि भाई चलो ये दर्स पढ़ते हैं, तवज्जो से दर्स पढ़ते हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी वक्फ की है अहले बैत के मिशन के लिए। अब ये बहस तो रही नहीं है कि मुझे मज़ा आता है पढ़ने में या नहीं आता, ज़िम्मेदार इंसान हूँ, मुझे पढ़ना है, किताब से मेरा रिश्ता जोड़ना है। ये ख्याल आपके जहन में क्या आया? उधर ख्याल आया कि चलो भाई थोड़ी कोई मूवी वगैरह नहीं आई हुई है, कोई रील्स आई हुई है, वो देख लें। ठीक है, ख्याल जन्म ले रहे हैं ना, खुद ब खुद ख्याल आ रहे हैं। ठीक है, तो इस्लाम क्या कहता है कि ये ख्यालात के पीछे हमने असबाब रखे हैं आपके अंदर। वो असबाब क्या रखे हैं कि हमने नफ्स आपका बनाया, और अल्लाह ने इस नफ्स की कसम खाई है, फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, कि अल्लाह ने इसके अंदर ये शऊर रखा है, अच्छाई का शऊर भी रखा है, बुराई का शऊर भी रखा है। फिर बाकायदा एक अंदर ताकत दे दी कि वो आपको अच्छाई की तरफ लेकर जाएगा, एक ताकत क्या बुराई की तरफ ले जाएगी। और उधर से जो शैतान लाइन है उसको भी एक ताकत दे दी, युवस्विसु फी सुदूर अन्नास, उसके पास भी ये एबिलिटी है कि बगैर किसी गैजेट के, बगैर किसी व्हाट्सएप के वो दिल में ख्याल डालता है। अब आप कहेंगे कि भाई ये बंदा तो जो है वो अच्छे दोस्तों में बैठता है, दोस्त भी इसके अच्छे हैं, मुबैसी भी इसके अच्छे हैं, फिर इसके ज़हन में उल्टे ख्याल आ कहाँ से रहे हैं? ठीक है, वजह क्या बन रही है? वालिद भी हलाल कमा के दे रहे हैं, बल्कि वालिद क्या है आपके, हजरत नूह नबी हैं, हजरत आदम क्या हैं, नबी हैं वालिद। फिर हाबिल और काबिल, काबिल के दिन में उल्टे ख्याल आ कहाँ से रहे हैं भाई? ठीक है, वजह क्या बन रही है? कोई ना कोई वजह तो होगी ना। दोनों को अल्लाह ने एक जैसा बनाया। चले आप कहें कि DNA और वो सारी चीजें चेंज हो रही हैं तो ये सारे बन रहे हैं, हजरत आदम के बेटों को ले हैं। ठीक है, एक ही माहौल में रह रहे हैं, माहौल खराब नहीं है, गली के बच्चे क्या है उनको गुमराह कर दें, ऐसा भी नहीं है ना। तो वो घर का माहौल है, माँ बाप हैं, दो बेटे हैं, लेकिन एक के जहन में क्या अच्छे ख्याल जन्म लेते हैं, एक बुरे ख्याल जन्म लेते हैं। तो ये ख्याल कहाँ से आ रहे हैं? तो इस्लाम के इसके पास जवाब है कि ये ख्याल क्या है, इन तीन ताकतों की वजह से आ रहे हैं सारे के सारे। और इसी से हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे दो चीजें हमारे पास आती हैं, एक को हम तौफीक कहते हैं और एक को क्या कहते हैं, खिजलान कहते हैं। तौफीक यानी हम हर दर्स के शुरू में दुआ मांगते हैं। ठीक है, वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम लिल इल्मि वल अमल सालिहीन, अल्लाह मुझे और आप सबको तौफीक दे कि हम इल्म और अमल सालिह की तरफ बढ़ें। ये तौफीक क्या चीज़ है? तौफीक क्या है कि अच्छे ख्यालात ज़्यादा आना, अच्छे ख्यालात मेरे अंदर ज़्यादा आएंगे, क्योंकि हर चीज़ ज़हन के साथ जुड़ी हुई है ना। अगर अच्छे ख्यालात मेरे अंदर ज़्यादा आते हैं, बार बार मेरा ज़हन ये कहता है कि मेरा अहले बैत से ताल्लुक़ है, मुझे किताब से रिश्ता जोड़ना है, मुझे इन चीज़ों से जान छुड़ाना, ये चीज़ें ज़्यादा पावर वाली आ रही हैं, और ये किसकी तरफ से आ रही हैं? अल्लाह की तरफ से आ रही हैं। तो इससे क्या होती है कि मुझे तौफीक मिल रही है। खिजलान किसे कहते हैं कि अल्लाह उसके हाल पे छोड़ देता है। जब इसके हाल पे छोड़ दिया, गोया के बुरे दोस्तों में इसको छोड़ दिया। अब बुरे दोस्त जैसे खराब कर देते हैं ना, अच्छा बंदा, अच्छा भला इंसान होता है, सिगरेट नहीं पीता, बुरे दोस्तों के साथ मिलता है तो सिगरेट भी पीना शुरू कर देता है, फिल्में देखना भी शुरू कर देता है, सारी चीजें। अब क्या हुआ, अल्लाह की तवज्जो हटी इस बंदे से। अल्लाह ने कहा कि भी तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हारे ऊपर तवज्जो दी जाए। फिर शैतान के पास तो बड़ा एक्सपीरियंस है भाई, करोड़ों सालों का एक्सपीरियंस है। ये इंसान है क्या चीज भाई, थोड़ा सा उसने इशारा करना है और इसने बहक जाने। और शैतान खूबसूरत तरीन है, यानी हमारे उस्ताद कहते हैं कि शैतान की जो शक्ल बनाई हुई है ना आपने, बदसूरत सा सींगों वाले नहीं, शैतान खूबसूरत दाढ़ी वाला मुअम्मम, ठीक है, जितनी आप खूबसूरत शक्ल बना सकते हैं वो शैतान है, क्योंकि उसने गुमराह करना है ना आपको। अगर वो शक्ल बदल के आएगा बदसूरत, कैसे गुमराह होंगे? जो आपके ज़हन में आइडियल शक्ल है ना कि यार इस तरह के अल्लामा साहब होने चाहिए, बड़े मुत्तकी और पीर जो भी है, उसी शक्ल में क्या शैतान आता है? ठीक है, ये शैतान का हरबा है ना एक। ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि आप बदसूरत में आएगा, ये शैतान की चाल है बेहतरीन। दुनिया में भी ऐसे चल रहा है, जो दुनिया में जासूस भेजे जाते हैं, बकायदा उन्हें कहा जाता है कि तुम मजहब भी चेंज कर लो, सब कुछ चेंज कर लो, इन्हीं जैसे बन जाओ। ठीक है, अभी ईरान के वाकयात में आप देखें कितने जासूस है इस तरह के। तो यहां से क्या होता है, फिर वो बुरे ख्यालात की क्या होती है, बारिश शुरू होती है। अब बुरे ख्यालात की बारिश शुरू होती है और इधर से ये बंदा क्या, तौफीक नसीब नहीं हो रही, ये बंदा किस में चला गया, खिजलान में चला गया। अल्लाह ने इसको उसके हाल पे छोड़ दिया। जब हाल पे छोड़ दिया तो ये बंदा फिर गुमराह होता जाएगा, गुमराह होता जाएगा, खुद को नहीं संभाल पाएगा। जब ये खुद को नहीं संभाल पाएगा तो फिर अल्लाह ने कुरान मजीद में क्या है, कुरान मजीद में क्या है कि अल्लाह कुछ लोगों को गुमराह कर देते हैं। यानी आप क्या कहते हैं कि आप कहते हैं ना किबला साहब, बच्चे को आपने गुमराह कर दिया, तबाह कर दिया। मतलब मैंने कैसे तबाह किया? यानी तवज्जो नहीं दी ना आपने, बच्चे के ऊपर तवज्जो नहीं दी, उसे छोड़ दिया ऐसे, वो बच्चा खराब हो गया। तो बच्चे के खराब होने के बारे में निस्बत किसकी तरफ देते हैं? वालिद की तरफ। ऐसे कुरान मजीद में आप सर्च करें,
کہ قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے کہ میں کچھ بندوں کو گمراہ کرتا ہوں. کیوں گمراہ کرتا ہوں؟ کس کو گمراہ کرتا ہوں؟ جو ظالم ہوتے ہیں ان کو گمراہ کرتا ہوں, فاسقوں کو گمراہ کرتا ہوں. گمراہ کرتا ہوں کیا مطلب؟ خذلان, ان کے حوالے میں کر دیتا ہوں. یہ اتنی بری چیز ہے کہ اہل بیت نے ہمیشہ کہا کہ یہ اللہ سے دعا مانگا کرو کہ ربی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا, کہ اے میرے اللہ آنکھ جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے حوالے نہ کرنا, میرے اوپر رحم کرنا اور رحمت کے ساتھ مجھے اپنے ساتھ رکھنا. اسی طریقے سے کیا دعا مانگتے ہیں؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, کہ اے اللہ ہمارے دلوں پہ پھر زنگ نہ لگنے دینا کہ جب تو نے ہدایت کر دی. ہدایت کر دی تو اب جو اچھی فکریں ہیں, اچھی سوچیں, وہ مسلسل رکھنا. یہ نہیں ہے کہ تو پھر دلوں کو کیا ہے زنگ لگا دے. آگے کیا ہے کہ وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب, کہ تو عطا کرنے والا ہے. وہاب کیا عطا کرنے والا ہے؟ اللہ مجبور تو نہیں کرتا نا کسی کو, اچھی سوچیں عطا کرنے والا ہے. اور یہاں پہ ہم کیا کہتے ہیں کہ ہماری جو طالب علم کے لیے, خصوصی طور پہ طالب علم کے لیے جو بڑی آزمائش ہے یہ موبائل اور انٹرنیٹ کی ہے نا. آزمائش کون سی ہے؟ نبیوں والی ہے. حضرت یوسف نبی والی آزمائش ہے کہ دروازے بند ہو گئے اور آواز آ رہی ہے کہ عید تلک, ٹھیک ہے آ جاؤ جی, ٹھیک ہے. موبائل ہے, انٹرنیٹ ہے, سب کچھ ہے. یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ نفس لوامہ اور شیطان کی طرف سے آ رہی ہیں. ہمیں ضرورت ہے کہ ایک پاورفل آواز ہے, پاورفل آواز کی ضرورت ہے کہ جو اندر سے خیالات پیدا ہوں اور وہ ان چیزوں سے ہمارا ذہن ہی موڑ دے. اس کی ہمیں ضرورت ہے. یعنی ہمیں کس کی ضرورت ہے؟ توفیق اور رحمت کی ضرورت ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے آپ کو بچایا تو قرآن میں کیا سٹیٹس ہے کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی, کہ میرے نبی کے اندر بھی یہ نفس امارہ موجود ہے. ٹھیک ہے, ادھر ترتیب الٹ لکھی ہوئی ہے. میرے اندر بھی کیا ہے؟ نفس امارہ موجود ہے. میرے اندر بھی کیا ہے؟ برے خیال آتے ہیں, لیکن رب کی رحمت ہے. الا ما رحم ربی, رب کی رحمت کیا ہے؟ توفیق ہے. تو اس وجہ سے میں کیا بچ جاتا ہوں. تو بس خلاصہ کلام کیا ہوا کہ اگر ہم سب بچنا چاہتے ہیں اور اپنے دل کو سیدھا رکھنا چاہتے ہیں, یعنی صحت بھی ہے, بجلی بھی نہیں گئی ہوئی, سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن پڑھنے کا دل نہیں کرتا, پڑھیں تو فوراً دماغ تھک جاتا ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ اچھی تھاٹس نہیں آ رہی نا, اچھے ذہن کے اندر چیزیں نہیں آ رہی. تو اس کے لیے ہمیں اللہ کی رحمت کے ساتھ کیا جڑنا پڑے گا. اللہ کی رحمت کے ساتھ جڑنے کے لیے دو چیزیں بڑی اہم ہیں. بس بات ختم کر دی. ایک کو ہم کیا کہتے ہیں؟ دعا کہتے ہیں, اور دوسری کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نماز کہتے ہیں. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, ہمیں اللہ سے جڑنے کے لیے محبت والی نمازوں کی ضرورت ہے. یہ جو 17 رکعت سپیڈوں والی نماز ہے نا, یہ آج کل کے دور میں اتنا کافی نہیں ہے کہ انسان کے لیے اللہ سے مضبوط رشتہ بنائے اور انسان کے پھر برین کے اوپر یا مائنڈ کے اندر کیا ہے اچھے خیالات آنا شروع ہو جائیں. اس کے اندر یہ پاور نہیں ہے. پرانے زمانے میں کافی تھی. آج جو موبائل اور انٹرنیٹ کا زمانہ ہے تو ہمیں 17 رکعت کے ساتھ ساتھ کبھی کبھار اللہ کی محبت کے لیے نوافل بھی ادا کرنا ہوں گے, تاکہ ہم اپنی طرف سے ثبوت تو دیں محبت کا. اللہ کے ساتھ تو جڑیں. جب ہم اللہ کے ساتھ جڑیں گے تو پھر اللہ ہمارے ذہن میں کیا ہے؟ اچھے خیالات ڈالے گا اور اچھی سوچیں ڈالے گا, تب ہم اپنے آپ کو بچا سکیں گے. اگر یہ ہم کام نہیں کرتے, نہ ہم دعائیں مانگتے ہیں, نہ ہم نماز کو مضبوط بناتے ہیں, تو چاہے آپ جتنے اپنے اوپر جرمانے رکھ لیں کہ یہ کام ہو گیا تو اتنا جرمانہ دوں گا, 6 مہینے کے روزے اکٹھے رکھوں گا, بڑی بڑی منتیں مان لیں, آپ لوگ نہیں بچ سکتے. حضرت یوسف کے کلیے کو یاد رکھیں, توفیق الہی کے کلیے کو یاد رکھیں کہ جب تک ہم خالق کی رحمت سے نہیں جڑتے, اپنے آپ کو اس کے حوالے نہیں کرتے, اپنے ساتھ محبت کا رشتہ قائم نہیں کرتے اپنے خالق کے ساتھ, تو جب خالق کے ساتھ ہم محبت نہیں کریں گے تو وہ ہمارے دل میں اچھے خیال کیوں ڈالے گا؟ اور جب وہ ہمارے دلوں میں اچھے خیال نہیں ڈالے گا تو پھر ہم کیسے بچ پائیں گے؟ ہم نہیں بچ پائیں گے.